جن کی تقریر کا عنوان ایک بہترین ہے اور پرجوش ہے۔ سنت صحابہ اکرام کی نظر میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بکھرے تو زمانے میں آ گئے، بکھرے تو زمانے میں آ گئے، موجود ہو تو زمانے پہ چھا گئے، یوں تو تعداد 313 کی تھی، جب رازن ہو تو دنیا پہ چھا گئے۔ اب میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز سامعات، سب سے پہلے میں اس اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ بجا لاتی ہوں جس نے ہمیں 360 جوڑوں سے نوازا۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ہمارے لیے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے لیے بھیجا، اور اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صادق المصدوق تھے، یعنی سچی بات کہتے تھے اور سچی بات کہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے بولنا چاہتی ہوں، میرا موضوع ہے سنت صحابہ کرام کی نظر میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان ہے۔ اتباع سنت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معیار ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب جانا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری نبوت میں تربیت حاصل کی۔ وہ صحابہ جو انتہائی خوف اور دہشت کے ماحول میں سخت ترین آزمائشوں کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے، اسی سنت کو مد نظر رکھ کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، فاقہ کشی اختیار کی، اپنے شہروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پسند کر لیا، اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر جہاد میں جانا منظور کر لیا، لیکن سنت کی ذرا سی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہ تھا صحابہ کرام کی نظر میں سنت کا درجہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہونے کے لیے جو بھی جملے آپ کے زبان مبارک سے نکلتے تو فوری اس کی تعمیل کرتے۔ چلیے حدیث سناتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ یہ سننا ہی تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صورتحال کو دیکھا تو فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، تم مسجد کے اندر آؤ اور بیٹھو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے صحابی کا جوش، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جملہ ادا نہیں، دوسری طرف حکم کی تعمیل شروع۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مختلف مثالیں مختلف انداز میں کئی جگہوں پر موجود ہیں۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک یتیم بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے، میں اس کھجور کے درخت سے اپنی دیوار کو کھڑی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ وہ کھجور کے درخت کو مجھے دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کی رعایت کرتے ہوئے اس مالک کے پاس گئے اور کہا، اے مالک، تم اس یتیم بچے کو، اس باپ نے سے بچے کو آپ کیا کرو، وہ درخت کو دے دو اور اس درخت کے بدلے جنت کے درخت کو لے لو۔ تو مالک دینے سے انکار کر دیا۔
تو یہ بات ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کو پہنچتی ہے تو سنت نبوی کی بات انہیں جوش دلاتی ہے. تو فوری وہ مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مالک میں تجھے اس درخت کے بدلے میرا باغ اور باغ میں جو گھر ہے اسے بھی دے دیتا ہوں, تو وہ درخت مجھے دے دے. یہ سننا ہی تھا, مالک درخت دینے کے لیے تیار. وجہ کیا تھی؟ ابو دہدہ کے باغ کے کھجور اس دور میں بہت ہی عام تھے. تو ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اس سے اس درخت کو لے لی, اس یتیم بچے کو دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس درخت کو لے لی اور جس کو اس کی ضرورت تھی اسے دے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دہدہ تم نے اس باغ کے بدلے جنت کا باغ خرید لیا. تو ابو دہدہ اپنی اہلیہ کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام دہدہ اس باغ سے باہر نکلا, میں نے اس باغ کے بدلے جنت کے باغ کو خرید لیا ہے. دیکھیے ان کے اہلیہ کا جواب, اے ابو دہدہ تم نے کتنا بہترین سودا کیا. اس حدیث کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تو فوری اس کی تعمیل شروع کر دیتے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ پورے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, تو اللہ کے رسول اپنے جوتے مبارک کو اتار پھینکا تو صحابہ بھی اپنے جوتے اتار پھینکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد دریافت کیا اے صحابہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دی, آپ کے اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے جوتے اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے جوتوں میں غلاظت تھی, آپ کس لیے اتارے؟ صحابہ کا جواب دیکھیے, اللہ کے رسول آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی اتار دیے. دیکھیے صحابہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دیکھتے تو پہلے تعمیل کرتے, نہ کہ سوال کہ آپ نے کس لیے کیا, آپ کس لیے کہہ رہے ہیں. پہلے عمل بعد میں سوال. وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا سنتے اتنا ہی کرتے, جیسا سنتے ویسا ہی کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام سے روک دیتے تو زندگی بھر وہ کام کو نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کی انگوٹھی کو اتار پھینکا اور فرمایا تم میں سے کوئی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ لینا پسند کرتا ہے؟ اللہ کے رسول اس انگوٹھی کو پھینک دیتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں اس صحابی سے کہ آپ اس انگوٹھی کو لے لو, اس انگوٹھی کو بیچ کر دوسرا فائدہ اٹھا لو. تو صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو میں زندگی میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے صحابہ دنیا کی کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ رب العزت صحابہ جیسا تقوی, صحابہ جیسا عمل عطا کریں. اس کے بعد میں نوحیرہ باجی کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہم جیسے بھٹکے ہوئے بہنوں کو ایک سیدھے راستے پر لایا, اور میں ان کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ یتیم بچوں کو ٹھکانہ دیا اور اتنے سخت ترین ماحول جو تروپتی ہے اس ماحول میں ہم سب کو دینی تعلیمات سکھائے, تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا درجہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.